نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے عصر حاضر میں نہیں بلکہ ہر دور میں والدہ اپنی اولاد کو خود دودھ پلانے کی کوشش کرے۔ آج کل مغربی تہذیب کے اثرات سے ہم نے ڈبوں کا اور مختلف چیزوں کا جو ہے وہ سلسلہ دودھ کا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا کہ جو والدہ ہیں وہ اپنی اولاد کو وہ خود دودھ پلائیں، اپنی اولاد کو وہ خود جو ہیں وہ دودھ پلائیں، تو یہ 2 سال تک پلائیں۔ یہ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، والدہ کے دودھ کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، بلکہ ہمارے اکابر بزرگ اور اولیاء کرام تو فرماتے ہیں، اور جدید تحقیقات والے بھی، کہ 40 سال تک عمر ہو جائے اس دودھ کا اثر ختم نہیں ہوتا، ضرور اس کے اثرات ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کو یہ خود جو ہے والدہ کو یہ خود عمل کرنا چاہیے، اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دودھ جو ہے پلانا چاہیے۔ اور دیکھیں اس دودھ کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر والدہ کے دودھ کے اندر بیماریوں کا دفاع موجود ہے، ہارمون موجود ہیں جو بیماریوں کا دفاع کرتے ہیں، بیماریوں کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا جو ایک ایک گھونٹ ہے نا، وہ ایک بندے کو زندگی بخشنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک میں سرکار نے یہ فرمایا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ پہرہ دار مجاہد کی مانند ہے، جس طرح ایک فوجی ہو، رات کو جاگ رہا ہو، الرٹ کھڑا ہو، جی فرمایا اگر دودھ پلاتے پلاتے والدہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوتی ہے، وہ شہیدہ شمار ہوتی ہے، جی۔ تو اسی لیے تو پھر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ دودھ کہ ما یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اور ان للہ ما احرم الرضاعۃ ما احرم من النسب، مختلف روایات ہیں، مطلب ان کا یہی ہے کہ جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب دودھ کا بڑا اثرات مرتب ہیں۔ یہ غلط خیال ہے آج کل کی خواتین کا، بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہوتی ہیں تو کسی خانسالے سے دودھ نکال کے پانی پلا دیے، دودھ ان کو پلا دیا، یا ڈبوں کا دودھ پلا دیا، خشک پاؤڈر پلا دیا، اس کے مطلب جہاں جسمانی نقصانات ہیں وہاں روحانی بھی فوائد نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہماری جو کیا کہتے ہیں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کام وہ جو ہے وہ خود کریں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کتنا اس دودھ کی قدر و قیمت کا خیال رکھا ہے۔ اگر بچپن میں ایک عورت دونوں کو دودھ پلاتی ہے اور وہ دونوں مل کر جو ہے وہ دودھ ایک عورت کا جو ہے وہ دونوں پیتے ہیں، وہ رضاعی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کا پھر بڑی عمر میں آپس میں جو رشتہ ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو بچپن میں دودھ پیتے تھے تو ایک طرف سے پیتے تھے کہ دوسری طرف سے میرے جو بھائی ہیں دوسرے رضائی انہوں نے دودھ پینا ہے، جی۔ اور حضور نے بڑے اس دودھ کا احترام کیا ہے، بڑے اس دودھ کی تعظیم کی ہے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں تو کوئی بغیر اجازت کے فرشتہ بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن واحد جو ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو بلا اجازت آئی تھیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں آئی تھیں تو حضور نے اپنی کمری مبارک اتار کر نیچے بچھا دی تھی اور اس پر تشریف فرما رہی، اور اتنی دیر حضور مکمل کامل تر ان کی طرف متوجہ رہے، اور پھر جب وہ اٹھیں تو صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ ہیں، چند گھونٹ انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، جی۔ اگر کوئی کیا بکری اس ٹائم موجود نہیں تھی حضور کے زمانہ اقدس میں؟ موجود تھی، گائے موجود تھی،
اگر اس ٹائم مطلب اس میں ہی بہتری ہوتی والدہ کے دودھ کے مقابلے میں، یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ڈبوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی انگریزوں کی چال ہے۔ اگر بکری کا اور گائے کا دودھ ہی زیادہ حیثیت رکھتا تو حضور کو اللہ کریم ضرور جو ہے وہ مطلب ایسا انتظام کرتا کہ بکری کا دودھ پلایا جاتا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، اور انہوں نے جو ہے وہ دودھ، حضرت سویبہ، اور انہوں نے دودھ پلانے کا جو ہے وہ شرف حاصل کیا ہے۔ اور دودھ کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جو آپس میں بچپن میں دونوں بھائی بہن رضائی بن گئے، بڑے ہو کر ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک عورت سے ہو گیا، تو کچھ عرصے کے نکاح کے ہو جانے کے بعد پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم دونوں بھائی بہن آپس میں بھائی بہن ہو، رضائی بھائی بہن ہو جی، تو لہٰذا تمہارا نکاح تو آپس میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص نے پھر جو ہے اس عورت کے پیکے ان سے معلومات لی، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور کی خدمت اقدس میں سارا سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسلام تمہیں منع کر رہا ہے، پھر تم کون ہو کہ آپس میں دونوں اکٹھے رہو؟ اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہ تم پر جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس شخص نے پھر جو ہے اور سے نکاح کر لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اس دودھ کی۔ تو آج کل کی ہماری جو ہیں وہ بہنیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو خود دودھ پلائیں تاکہ اچھے اثرات جو ہے مرتب ہوں، خود نیکیاں کریں، قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار تسبیح و تعلیل میں اپنا جو ہے وہ 2-2.5 سال گزاریں تاکہ بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں، اچھی تربیت ہو۔ اور یہ جو دودھ ہوتا ہے والدہ کا حقیقی، یہ بہت جسم کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آج جانور ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، یہ اپنی اولادوں کو خود دودھ پلاتے ہیں جی۔ تو جانور جب یہ اتنا خیال رکھتے ہیں اپنی اولاد کا، تو پھر اشرف المخلوقات کو تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کو تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے حرم پر رحم فرمائے اور اولادوں کی عمدہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔